دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، اسلوب سخن نیا نکالا ہم نے، ذرات کو چھوڑ کر رقیبوں کے لیے مہتاب پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے۔ صدر محترم ڈاکٹر سید اکبر حیدر صاحب اور حاضرین کرام، جواباً مجھے بہت دیر تک اپنی عاجزی اور خاکساری کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی امریکی مجمع میں مجھے کوئی ایوارڈ دیا جا رہا تھا، تو جب میں نے خاکساری اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہا تو ایک پچھلی صف سے ایک آواز آئی، ہے ابول ڈونٹ ٹرائی ٹو بی دیٹ گریٹ، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹو ہمبل، یو آر ناٹ دیٹ گریٹ۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو سچی بات یہ بالکل کوئی اس میں خاکساری کا پہلو نہیں ہے، بہت ہی سچ مچ ہی ایک عاجز اور ناچیز اردو کا طالب علم ہوں، محنتی طالب علم ضرور ہوں، اور مسلسل اردو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایک طویل عرصے سے میرا جی چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا ساتھی یا چند ساتھی مل جائیں کہ جن کے ساتھ مل بیٹھ کے میں آسودہ خاطری کے ساتھ جوش کی باتیں کر سکوں۔ کہا جاتا ہے کہ آرزو کی شدت میں خداوند عالم نے یہ ودیت عطا فرمائی ہے کہ آرزو جو ہے وہ اپنے حق میں واقعات تخلیق کر لیا کرتی ہے۔ تو یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ بر اعظم امریکہ میں، اور وہ بھی ٹیکسس میں، اس گوشے میں میری یہ آرزو پوری ہوگی۔ حال ہی کے شعر میں خفیف سا تصرف کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی محرم نہ ملتا تھا جہاں میں، مجھے کہنا تھا کچھ اردو زبان میں۔ میں ڈاکٹر سید اکبر حیدر کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک نہیں ماشاءاللہ چشم بدور اتنے بہت سے باذوق اور صاحبان ذوق کو یہاں جمع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے کہکشاں یہاں پر اتار لائے ہیں۔ تو آج سے 38 سال پہلے کی بات ہے، میں ریڈیو پاکستان لاہور کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر امریکہ آنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک دن ریڈیو پاکستان لاہور کے ایک اسٹوڈیو میں مجھے اچانک جوش صاحب بیٹھے ہوئے ملے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنا کلام ریکارڈنگ کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں سے استعفیٰ دے کے اب وائس آف امریکہ کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ وہاں تمہیں تنخواہ کتنی ملے گی؟ تو ان دنوں 10 روپے کا $1 ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے جب روپوں میں اپنی تنخواہ بتائی تو انہوں نے اپنی غلافی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ 1972 اگست کے مہینے کی وہ دوپہر مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ وہ چوڑے پاچوں کا پاجامہ، ملبل کا کرتے کے نیچے اجلی سفید بنیان، بڑھاپے کے باوجود نہایت اجلا گورا رنگ، راشے سے ہلتا ہوا سر، وہ جو ان کے عہد شباب میں ان کی بڑی بڑی روشن آنکھیں ہوا کرتی تھیں، وہ اب ان کے ڈھلکے ہوئے پپوٹوں میں تقریباً دفن ہو چکی تھی۔ انہیں عمر کے اس حصے میں بھی اگر کوئی یکسر اجنبی شخص دیکھتا تو یہ ضرور کہتا کہ یہ اودھ کے طبقہ اشرافیہ کی کوئی نہایت معزز، نجیب و شریف بزرگ ہیں۔ جوش صاحب نے اپنے پپوٹوں میں مدفون آنکھوں کو اٹھا کر اوپر مجھے دیکھا
اور کہا اچھا تو اگر یہ تنخواہ ملتی ہے تو بس پھر تم امریکہ میں رہنا، یہاں آنے کا کبھی قصد نہ کرنا۔ 38 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے میں جوش صاحب کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ سوچتے ہوں گے کہ جوش صاحب مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، جبھی تو وہ مجھے آپ کے بجائے تم کہہ رہے تھے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس کو جاننا کہتے ہیں نا، وہ میرے خیال میں اس مفہوم میں وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اور ہم دونوں جیسے کہ امریکہ میں ہے نا کہ یہاں اگر کسی قانونی کارگزاری سے گزرنا ہو اور سوشل سیکیورٹی نمبر بتا دو تو پھر سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی میں نے ان سے یہ کہا تھا، میں سیتاپور کا ہوں اور نادم سیتاپوری کے عزیزوں میں سے ہوں، تو بس یہ کافی تھا ان کے لیے، اور اسی لیے وہ مجھے تم کہہ کے مخاطب کر رہے تھے۔ اور وہ مدی آباد سیتاپور سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ سیتاپور جوش کا مدرسہ اول تھا۔ وہ سن 1906 سے سن 1908 تک سیتاپور کے گورنمنٹ اسکول کے طالب علم رہے۔ جہاں وہ رہتے تھے اس محلے کا نام شیخ سرائے تھا، اور جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے اس میں پہلے ہی سے جوش کے پھوپھیزاد بھائی ابرار حسن خاں اور ملی آباد کے چند اور طالب علم لڑکے رہا کرتے تھے۔ جوش کے والد نواب بشیر احمد خاں نے اپنے بیٹے شبیر حسن خاں کو اس ارادے سے لکھنؤ کے بجائے سیتاپور بھیجا تھا کہ بیٹا لکھنؤ کے ماحول میں آوارہ ہو جائے گا۔ تو نگہداشت کی سختیوں کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آدھی رات کو جوش کے والد کو کسی نے اطلاع کی کہ شبیر میاں اور ان کے بڑے بھائی دونوں آج احسن مارہروی کے لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ تو آدھی رات کا خیال نہ کرتے ہوئے جوش نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، اور پھر پوچھا کہ تم احسن مارہروی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹہل رہے تھے؟ تو جوش کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا معلوم تھا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹہلنا کوئی بہت بری بات ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہاں ٹہل رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ آپ دونوں اپنے ہاتھ کھولیں اور ہتھیلیاں نیچے کر دیں۔ چنانچہ ہم دونوں نے اپنے ہاتھ کھولے اور ہتھیلیاں نیچے کر دیں، اور انہوں نے حقے کی دہکتی ہوئی چلم کے انگارے ہمارے ہاتھوں پہ گرا دیے۔ جی ہاں، ہمارے ہاتھ بری طرح جل گئے اور صبح تک بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ سیتاپور کے قیام کو جوش صاحب کبھی بھولے نہیں۔ متعدد نظموں میں انہوں نے سیتاپور کو یاد کیا ہے۔ 1908 تک سیتاپور کے جس گورنمنٹ اسکول میں وہ زیر تعلیم رہے، اسی اسکول میں 34 برس کے بعد سن 1942 میں داخل ہوا، اور اسی اسکول میں نے 1948 میں ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ وہ طالب علم جس کا نام اسکول کے رجسٹر میں شبیر احمد خاں درج تھا، اب اس کا نام شبیر حسن خاں جوش مدی آبادی تھا، اور اس کی نظمیں میرے اردو کے نصاب میں شامل تھیں۔ میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں جوش کے کلام سے بہت متاثر تھا اور ان سے ملاقات کرنے کا بہت آرزو مند تھا۔ ان کی تصویر کو بار بار عقیدت سے دیکھا کرتا تھا، اور وہ لڑکے جو جوش کے ساتھ سیتاپور میں پڑھتے تھے ان میں سے ایک کا نام سید امیر احمد تھا۔ یہ وہی صاحب تھے جو بعد میں حسین آباد ہائی اسکول لکھنؤ میں ہیڈ ماسٹر ہوئے، اور یہ میرے رشتہ دار تھے۔ عمر میں والد کے برابر تھے لیکن رشتے میں بھائی تھے۔ تو ایک دن لکھنؤ میں امیر احمد بھائی کے مکان میں موجود تھا، اور یہ مکان بالائی منزل پر تھا۔ تو وہاں ایک صاحب تشریف لائے، کوئی 40-45
साल की उम्र होगी। और अमीर अहमद भाई के बेटे नसीर अहमद से पूछने लगे, क्या अमीर अहमद घर पे है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो नहीं है, आप तशरीफ़ रखें। वो बैठे, बहुत मुस्तरिब और बेचैन थे। उठ के खड़े हो गए, कहने उससे कह देना मैं आया था। तो मैं ये सोच रहा था कि ये इस शख्स की तस्वीर जोश से किस कदर मिलती है। वो जीने से उतरते हुए तेज़ी से चले गए। तो मैंने कहा नसीर मियाँ, इन साहब की तस्वीर जोश मलिहाबादी से कितनी मिलती? कहने जोश थे, जोश ही तो थे, बस ये सुनना था कि मैं भागा और तमाम जीने तेज़ी से उतरता हुआ गया, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। तो इस तरह से ये आरज़ू पूरी नहीं हुई। तो चंद साल और गुज़र गए। सीतापुर में एक मुशायरे का ऐलान हुआ। तो उस मुशायरे में मुझे याद है सलाम मछली शहरी मौजूद थे और जोश साहब सबके सामने महफ़िल में शराब नोशी कर रहे थे। और उन्होंने जो रुबाई सुनाई थी उस मुशायरे में, वो मुझे याद है। वो रुबाई ये थी, लुत्फ़ आतिश सय्याल से पैहम लेने, लुत्फ़ आतिश सय्याल से पैहम लेने, इसियाँ की घनी छाँव में कुछ दम लेने, आवाज़ दो कश्मीर आ पहुँचा जोश, अल्लाह से इंतकाम आदम लेने, अल्लाह से इंतकाम आदम लेने। तो बहुत से लोगों पर ये रुबाई बहुत गिरां गुज़री और उनका इस तरह से खुल्लम खुल्ला शराब पीना जो है वो भी बहुत नागवार गुज़रा। तो उसके बाद बहरहाल वो महफ़िल ख़त्म हुई मुशायरे की। और फिर मुझे पता ये चला कि जोश साहब सरकारी रिसाला आजकल के एडिटर हैं। तो उन दिनों मैं सीतापुर के एक मकामी स्कूल राजा रघुवर दयाल इंटरमीडिएट कॉलेज की 11वीं जमात में पढ़ता था। और उन दिनों सरोजनी नायडू की एक अंग्रेज़ी नज़्म मुझे बेहद पसंद थी। मैंने उसका उर्दू में तर्जुमा किया और नादिम सीतापुरी जो मेरे अजीज़ थे उनसे कहा कि नादिम भाई ये नज़्म जो है ये आप जोश साहब को भेज दें कि वो आजकल में शाये कर दें। मुझे बिल्कुल मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कभी हो भी सकता है। तो लेकिन ये कि उन्होंने एक ख़त लिखा और वो नज़्म और वो ख़त भेज दिया। तो ये बात जून 1950 की है। वो नज़्म आजकल में शाये हुई। तो मेरा पाँव ज़मीन पे सही नहीं पड़ रहा था उस रोज़, जिस रोज़ वो नज़्म शाये हुई। खैर 5 साल और गुज़र गए। फिर मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के अखबार ज़मींदार में मैं मुलाजिम था और WZ अहमद की कोठी में जोश मलिहाबादी को बुलाया गया था। वहाँ पर उनकी बीवी अशरफ जहाँ मौजूद थीं, चंद बीवियाँ और भी मौजूद थीं। और उन दिनों जोश साहब को पद्म भूषण का ख़िताब मिल चुका था। और उसके साथ ही ये था कि ये जो लफ्ज़ पद्म भूषण था ये बहुत ही नागवार गुज़र रहा था लोगों पे। बहरहाल सिगरेट की डब्बियाँ पेश की गई, पन्नी चढ़ी हुई थी, उसे उतार न सके तो पाजामा कहने लगे कि इस सिगरेट की डब्बिया का पाजामा उतारो। अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करने लगे ताकि बीवी समझ न सकें कि क्या कह रहे हैं। जब अंग्रेज़ी बोले तो एक साहब मुतासिर होकर बोले, ये तो हफीज़ साहब हफीज़ जालंधरी से बेहतर अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि देखो जोश साहब तो सेंट पीटर्स कॉलेज आगरे के तालिब इल्म रह चुके हैं और इनका मुकाबला हफीज़ जालंधरी से क्यों किया जा रहा है। क्योंकि वो तो उनका हफीज़ साहब का तो हाल ये था कि वो कातिल का तर्जुमा जो है वो उनकी बीवी ने पूछा, अंग्रेज़ बीवी थी, कि क्या बार बार कातिल कातिल कहता है,
کیا ہے؟ تو حفیظ جالندھری کہہ لے یہ ہیڈ کٹر ہے، ہیڈ کٹر کہاں حفیظ کی انگریزی اور کہاں جوش کی انگریزی. بہرحال تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حفیظ صاحب کے اپنا جوش صاحب کے کچھ گھر کی باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں. تو بالکل صحیح واقعہ ہے، لیکن اب لوگ مانیں گے نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جوش کے ایک بڑے جگری دوست تھے، بے تکلف دوست، قاضی خورشید احمد. آپ نے سنا ہے نا؟ اچھا، قاضی خورشید احمد وہ اتنے اس قدر یعنی عجیب و غریب انسان تھے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا گھر پہ اور پلاؤ کی دعوت تھی. تو اس میں برتن کم پڑ گئے، پلیٹیں کم پڑ گئیں، تو وہ جوش صاحب قسمیں کھاتے تھے، کہتے تھے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے لیکن یہ ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جب برتن کم پڑ گئے تو یہ بالکل اجلا صاف ستھرا دھلا ہوا کموڈ جو تھا اس میں پلاؤ نکال کے کھا رہے. اور جب لوگوں نے کراہت کا اظہار کیا اور نفرت اور گھن کا، تو کہنے اچھا تو آپ سب لوگ بورژوا معلوم ہوتے ہیں. آپ لوگ بورژوا معلوم ہوتے ہیں. اچھا، تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ اس محفل میں جو قابل ذکر لوگ مجھے نظر آئے WZ احمد کی کوٹھی پر، ان میں ایک تو منیر نیازی تھے، ایک سیف الدین سیف تھے، اور جوش کے سوا کسی شاعر کو اپنا کلام سنانے کی جرأت بالکل نہیں ہو سکی. پروفیسر حمید احمد خان تھے، اور مولانا ابوالعلا مودودی کے بڑے بھائی مولانا ابوالخیر مودودی تھے، خلیفہ عبدالحکیم تھے، اور جوش صاحب پر بار بار خلیفہ صاحب مسلط ہونا چاہتے تھے لطیفوں کے سہارے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. اسی محفل میں کسی نے یہ کہا کہ صاحب یہ انیس جو ہے یہ شیعہ شاعر ہے. ہاں، کسی نے یہ کہا کہ جوش صاحب انیس تو شیعہ شاعر تھا. تو کہنے لگے کہ صاحب اگر انیس شیعہ شاعر تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے گھر مرمت کا کام کرتا ہے، اور وہ میرے خیال میں اگر میں اس کو حنفی بڑھائی کہوں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب، بڑھائی جو ہے وہ بڑھائی ہے، وہ نہ حنفی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے. اور اسی طریقے سے انیس جو ہے وہ بھی کوئی اس کو شیعہ شاعر کا لیبل لگانا بڑی زیادتی کی بات ہے. اچھا، لاہور میں مصرع اٹھانے کا کوئی رواج نہیں. جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، تو یہ جوش صاحب توقع کرتے تھے کہ یہ سب کے سب حاضرین محفل مصرع دہرائیں گے اور مصرع اٹھائیں گے. تو وہاں لاہور میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جوش نے بہت ہی بے بسی کے عالم میں ایک ربائی کہی جس کے 2 مصرے مجھے یاد رہ گئے ہیں کہ خاقانی و عرفی میں سمجھتا ہوں اسے. اب اس میں ذرا ایک لفظ کا تلفظ آپ توجہ فرمائیے گا کہ ایسا صحیح نظم کیا ہے. خاقانی و عرفی میں سمجھتا ہوں اسے، مصرع جو میرا صحیح دہراتا ہے. خاقانی و عرفی میں سمجھتا ہوں اسے، مصرع جو میرا صحیح دہراتا ہے. تو جب وہاں مصرع اٹھانے والا کوئی لاہور میں نہیں تھا تو وہ مصرع ناتمام چھوڑ کے کہتے تھے کیا کروں یہ صورتیں. یہاں میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں، شعر پڑھنے کا مزہ لکھنؤ نہیں کہا انہوں نے، نکھلؤ میں آتا ہے. شعر پڑھنے کا مزہ جو ہے وہ نکھلؤ میں آتا ہے. اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنی بیاض بند کر دی اور کہا کہ نہیں صاحب یہاں کوئی مصرع اٹھانے والا نہیں ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ بہت بے کیف ہوئے. اور مصرع اٹھانے کا جہاں تک تعلق ہے، واقعی یہاں
لاہور میں ایسا کوئی قاعدہ کوئی ضابطہ نہیں تھا بالکل. اور یہاں ایک مشاعرے میں اتفاق ہوا، فیض صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے اور میں از راہ ادب ان کے مصرے دہرا رہا تھا. تو تھوڑی دیر میں فیض صاحب کہنے یار تم نے تو مجھے شعر ہی بلا دیا. تم نے تو مجھے شعر ہی بلا دیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا فرق ہے یعنی دو شہروں کے کلچر میں، کہ ادھر وہ اس لیے بے کیف ہو گئے کہ مصرع اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور وہاں مصرع اٹھانے پر یہ سزا ملی. تو بہرحال اب اس کے بعد ایک اور مشاعرے میں جوش صاحب تشریف لائے، تو وہ تھا یوم علی کا جلسہ، اور اس میں جوش صاحب کو بلایا گیا تھا. اور اس میں بہت ہی بے لطفی کی بات ہے کہ جوش صاحب کو ہوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو جوش صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے پڑھتے پڑھتے کہا اچھا تو کیا میں پڑھنا روک دوں؟ بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. پھر جوش صاحب نے وہ بڑا مشہور قصیدہ ہے امیر المومنین کی شان میں، تو اس کا یہ مصرع جو جہاں پہ ختم کیا تھا کہ مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جوش اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے، اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے. تو اب 1960 کی دہائی شروع ہو چکی تھی اور جوش صاحب مستقلاً پاکستان آ گئے تھے. تو ایک رسالہ نکلتا تھا کراچی سے، افکار. تو افکار نے جوش نمبر شائع کیا اور اس میں انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کو سود خور مولوی کہا. اور شاہد احمد دہلوی جامع سے باہر ہو گئے کہ انہوں نے کیوں کہا. تو انہوں نے جوش کی بھرپور مذمت اور مخالفت میں ساقی کا جوش نمبر نکال دیا. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ نمبر تو نکالے جاتے ہیں کسی شخص کو گلوریفائی کرنے کے لیے، اور یہاں مذمت میں ایک پورا نمبر نکال دیا گیا. اور ان دنوں میں رجحان کے نام سے ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا. ابھی رسالے کی تیاریاں ہو رہی تھیں نکالنے کی. تو پھر جب یہ ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے ایک مزید جوش نمبر نکالنا چاہیے. تو اس کے ٹائٹل کی تیاریاں ہوئیں. تو اس میں ٹائٹل پر ایک جن بیٹھا ہوا تھا جوش کی شکل میں، اور ہتھیلی پر شاہد احمد دہلوی ایک بونے کی طرح کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے جب جوش صاحب کو خط لکھا کہ میں جوش نمبر نکال رہا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے خط لکھا مجھے، اس کا ایک فقرہ آج تک مجھے یاد ہے کہ نظمی صاحب اپنے غصے کو پی جائیے. اور انہوں نے واوین میں پی لکھا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ رسالے کی جتنی کتابت ہو چکی ہے اسے ضائع کر دیجئے اور اس قصے کو طول نہ دیجئے. جوش صاحب نے جیسا کہا اس پر میں نے ویسا ہی عمل کیا. اور بعد میں انہیں لاہور کے اورینٹل کالج کی ایک محفل میں نے دیکھا. یہاں ایک نکتہ چین صاحب جن کا جوش کے مخالف گروپ سے تعلق تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اس محفل میں اور کہا کہ جوش صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو جوش صاحب نے جو جواب دیا وہ یادگار ہے. کہنے لگے بیٹھ جائیے، سوال پوچھا نہیں جاتا، سوال کیا جاتا ہے. اب آپ جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھیں. تو جوش صاحب کو پاکستان ہجرت کرنے کا شدید پچھتاوا تھا. اور یہ دیکھیں کہ اے نقوی، ابو طالب نقوی جو کراچی کے کمشنر تھے، وہ جوش کو لے کر سکندر مرزا کے پاس گئے ملوانے کے لیے. تو سکندر مرزا نے ان کا کلام سنا اور کہنے لگے آپ تو بہت اچھا کہتے ہیں، آپ تو بہت اچھا کہتے ہیں اور اتنا کافی، آپ کی شاعری جمع ہو گئی، اب تو اس شاعری کی کتاب چھپنا چاہیے.
اب تو اس شاعری کی کتاب چھپنا چاہیے. اب اندازہ کیجیے کہ جوش پہ کیا گزری ہوگی جوش پر. تو جو کچھ گزری تو گزری، لیکن یہ ہے کہ اردو کو ایک اچھی ربائی مل گئی. جوش نے کہا آتے ہی جو میں تجھ پہ نہیں چھایا ہوں، آتے ہی جو میں تجھ پہ نہیں چھایا ہوں، میں جوش کو ہمراہ نہیں لایا ہوں، میں جوش کو ہمراہ نہیں لایا ہوں. اے خسرو جمجاہ، اے خسرو جمجاہ، ہاں، اے خسرو جمجاہ تیری محفل میں شبیر حسن خاں کی طرح آیا ہوں، شبیر حسن خاں کی طرح آیا. تو وہ اس کے بعد اسلام آباد تشریف لے گئے. وہاں ایک صاحب نے، اچھا جوش صاحب زبان کے معاملے میں اتنے متشدد، اتنے غالی اس قدر کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی غلط زبان بولے، غلط تلفظ، غلط محاورہ، غلط عمارہ، غلط املا. لکھتے وقت یہ دیکھیے میں ان کا ایک خط بھی لایا ہوں. یہ جن خاتون کے نام جوش صاحب کا خط ہے وہ اتفاق سے ہیوسٹن میں رہتی ہیں. دیکھیے تمام اعراب لگے ہوئے ہیں زیر زبر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی لفظ جو ہے نا وہ کوئی غلط تلفظ کر دے. اسٹوڈنٹس کو بتا سکتا ہوں. جی ضرور ضرور. So the point here is that all the diacritical marks are present in the letter. He's saying he was such a perfectionist when it came to writing. Yeah? تو جوش صاحب اسلام آباد تشریف لے گئے اور وہاں انہیں کوئی ملازمت دے دی گئی. کوئی ڈپٹی سیکرٹری قسم کی مخلوق کوئی صاحب تھے، علوی صاحب. وہ کہنے لگے کہ دیکھیے صاحب، جوش صاحب، ہم نے آپ کی رہائش کا بندوبست کر دیا. بس خفا ہو گئے، کہنے رہائش یہ بالکل دوغلا لفظ ہے، یہ آپ نے کیا کہا؟ رہائش کیا؟ رہائش ہوتا کیا ہے یہ بتائیے مجھے. دیکھیے ہر لفظ کا ایک مصدر ہوتا ہے، تو رہنا جو ہے وہ مصدر ہے، وہ ہندی کا ہے، اور رہائش آپ اس سے بنا رہے ہیں. یہ تو مجھے تو آپ زہر کی پڑیا لا دیں میں مر جاؤں. اگر آپ رہائش کہہ سکتے ہیں تو پھر کل آپ کہیں گے کھلائش کا بندوبست کر دیا اور پھر آپ کہیں گے پلائش کا بھی بندوبست کر دیا گیا. تو علوی صاحب بے حد آپے سے باہر ہو گئے، لیکن انہوں نے ضبط سے کام لیا اور ملازمت سے برطرف کر دیا ان کو. تو زمانے بھر کو دشمن بناتے پھرتے تھے زبان کی خاطر. اچھا کوئی محاورہ غلط بول جائے نا تو آپے سے باہر. یہ سجاد ظہیر نے کہا کہ جوش صاحب میں 22 تاریخ کو لکھنؤ آ رہا ہوں. تو کہنے جی ہاں آپ 22. اچھا وہ ایسے بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ؟ آپ کہیں کہ آپ 22ویں تاریخ کو آ رہے ہیں، آپ 22 تاریخ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے. تو یہ بالکل ہی. اور پھر یہ کہ آپ وزیر منزل کے رہنے والے ہیں، آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ اچھا تو پھر اسی طریقے سے ایک دن انہوں نے کہا کہ پونا کا موسم بہت اچھا. تو کہنے نہیں، پونے کا موسم یہ اس کا امالہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو وہ کہہ رہے کہ یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو پھر کہنے اگر چلتی ہیں تو پھر آپ یہ کہا کریں کہ اچھا گھوڑا کی دم پہ مکھی بیٹھی ہے کیوں نہیں کہتے آپ. تو اسی طریقے سے ایک صاحب ڈاکٹر عبادت بریلوی کہنے جوش صاحب میں بدھ کے روز ڈھاکہ جا رہا ہوں. ایک دم خفا ہو گئے، گالی دی بہت ہی بیہودہ قسم کی. کہنے آپ تو ڈھاکے جا رہے ہیں اور یہ جو امالہ کا خون آپ نے کر دیا ہے اس کا خون بہا کون دے گا؟
یہ حالت جوش صاحب کی تھی کہ وہ زبان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جواہر لال نہرو نے کہا کہ میں آپ کا مشکور ہوں، کہیں نہیں مشکور نہیں، شاکر ہوں، یا آپ ممنون کہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. تو جوش صاحب وہ جواہر لال نہرو ہنسنے لگے کہ آپ کہاں تک میری زبان کی اصلاح کریں گے. نہیں ہو سکتی، میں کوئی اردو کا کوئی ادیب نہیں ہوں، شاعر نہیں ہوں. تو اسی طریقے سے ابوالکلام آزاد سے ملے. ابوالکلام آزاد سے اپنے دوست مانی جائسی کو ملوایا اور کہا کہ یہ میرے استاد ہیں مانی جائسی، اور ان کا سرکاری وظیفہ مقرر ہونا چاہیے. تو کہنے نہیں صاحب آپ کا استاد بھلا کوئی کیوں، یہ صاحب آپ کے استاد کیوں ہونے لگے، آپ بربنائے یگانگت کہہ رہے ہیں. تو کہنے یہ بالکل ہی غلط ہے، یہ آپ ابوالکلام ہوں گے ضرور، لیکن یہ تو غلط ہے، کیونکہ یگانہ جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، آپ اس میں عربی کی تے نہیں لگا سکتے. تو اس طرح سے جوش صاحب اپنی توانائیاں برباد کر رہے تھے. اور لاہور میں حکیم اجمل خان کے خاندان کے ایک فرد جوش صاحب سے کہنے لگے چلیے میں آپ کو موٹر تک چھوڑ آؤں. تو کہنے جی میں کوئی بلی ہوں یا بندر ہوں یا بکری ہوں جو آپ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو کہنے مجھے کیا کہنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ میں آپ کو پہنچا ہوں، چھوڑیں کیا کہہ رہے ہیں. مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ درجے کی معیاری اردو ہے کہ آپ یہ اس طرح کے لطیفے سمجھنے کے پوری طرح سے آپ میں استعداد ہے. اور یقیناً یہ آپ کے اساتذہ کو اور یہ اکبر صاحب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. تو پاکستان میں یہ باتیں بہت لوگوں پہ گراں گزرتی تھیں. ایک تو کریلا اس پہ نیم چڑھا کہ ایک تو یہ یو پی سے تشریف لائے ہیں، مہاجر ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ شیعہ ہیں، اور تیسرے یہ کہ یہ کافر ہیں اور خدا اور رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو ادھر جوش صاحب کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں کے عقائد کا احترام کیے بغیر اور مصلحت سے بالکل یکسر بے نیاز ریب و تشکیک کی مجلسیں سجایا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جوانی سے بڑھاپے تک میں ریب و تشکیک کی الجھنوں میں پڑا رہا. وہ نبوت اور رسالت پر بھی شک کرتے تھے. انتہا یہ ہے کہ جب وہ قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا کرتے تھے تو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کلام الہی کے بجائے کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث ہے. یادوں کی برات میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور تو اور جوش نے تو 20ویں صدی کے عظیم المرتبت مجتہد العصر سید ناصر حسین صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک واقعے کی نقل کرتے وقت ان کی زبان مبارک سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کو معاذ اللہ حدیث کہلوایا. سورہ نساء کی مشہور آیت ہے 34ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جوش نے یادوں کی برات میں اس باب میں جس کا عنوان ہے سیادت افرنگ کے دو رخ مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ نے حاضرین محفل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ حضرات نے وہ حدیث مبارک تو ضرور سنی ہوگی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جس کے معنی یہ ہیں کہ تم سکر کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. ظاہر ہے مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ اس گناہ کے کبھی مرتکب نہیں ہو سکتے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو حدیث کہیں، لیکن جوش صاحب اپنی تقریر و تحریر میں بار بار قرآنی آیات کو احادیث کہا کرتے تھے، اور اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہتے تھے کہ دیکھیے یہ بھی محمد رسول اللہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ پوری کتاب کو اللہ کی کتاب کہہ دیا.
ارے ہم تو ایک شعر نہ دیں کسی کو اپنا، ہم تو ایک شعر اپنا کسی کو نہ دیں، اور وہ پوری کتاب کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں شک نہیں کہ یہ منزل جو ہے یہ ریب و تشکیک کی منزل نہیں ہے، یہ فساد کی منزل تھی۔ اب اس بے لطفی کو اور اس بے مدگی کے ذرا سا گریز کیجیے اور جوش کی زبان مبارک سے ایک نعت رسول سنیے۔ تیرے کرم نے ڈال دی طرح خلوص و بندگی، تیرے غضب نے بند کی رسم و رہ ستم گری، لہن سے تیرے منتظم پست و بلند کائنات، ساس سے تیرے منضبط گردش چرخ چمبری، بھٹکے ہوں پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا، راہ زنوں کو دی ندا بن گئے شمع رہبری۔ یہ جوش کی نعت ہے۔ چشمہ تیرے بیان کا غار حرا کی خاموشی، چشمہ تیرے بیان کا غار حرا کی خاموشی، نغمہ تیرے سکوت کا نعرہ فتح خیبری، زمزمہ تیرے ساز کا لہن بلال حق نوا، ساقہ تیرے ابر کا لرزش روح بوزری، شان تیرے ثبات کی عزم شہید کربلا، شرح تیرے جلال کی ضربت دست حیدری، تیرا لباس فاخرہ چادر کہنہ بدول، تیری غذائے خوش مزہ نان شعیر حیدری۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں آپ نے جوش کا منظوم کلام سماعت فرمایا۔ نثر میں بھی جوش نے رسول خدا کو جس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا، وہ بھی اپنا ایک شاہکار ہے، اور ایک مقام پر رسول اللہ کو انہوں نے فاقہ کش رزاق کہا ہے نا، فاقہ کش رزاق۔ یہ اتنی حسین ترکیب جوش ہی وضع کر سکتے تھے۔ جوش کو منکر، ملحد اور کافر قرار دینا میرا منصب نہیں، لیکن جوش نے خود اپنے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ سن لیجئے۔ عمر گزرتی گئی، جوانی ڈھلتی گئی، آخر کار پیری آ گئی، پیری آتے ہی سر کے بال گر گئے، کھوپڑی میں آگاہی کا اکھوا پھوٹا، ناتوانی نے توانائی پیدا کر دی، اور بالآخر میں نے علم کے قلعے کو فتح کر دیا۔ آپ سمجھے کیوں کر؟ یعنی مجھے اس بات کا پورا علم ہو گیا کہ میں جاہل ہوں، نرا جاہل ہوں، بے پناہ جاہل ہوں۔ بندہ نواز ارتقاء کی اس ابتدائی طفلانہ تاریک منزل میں ایک نیم وحشی انسان کو اپنے جہل کا پتہ چل جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں پتھرائیں تو بصارت پائی، آنکھیں پتھرائیں تو بصارت پائی، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی۔ جوش نے اپنے دور کو ارتقاء کی ابتدائی منزل قرار دے کر یہ بھی کہا ہے، انسان بننے میں ہے ابھی دیر بہت، انسان بننے میں ہے ابھی دیر بہت، فی الحال فقط دم ہی جھڑی ہے پیارے۔ جو شاعر تھے مگر فلسفے کے خارزار میں چلے گئے، فلسفہ بالعموم یقین کی دولت دینے سے قاصر ہے۔ اب ذرا دربار امامت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صادق آل محمد جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فلسفے کو علم سے برتر مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ علم بعض جگہوں پر یقین تک پہنچاتا ہے، لیکن فلسفہ ابھی تک شک سے باہر نہیں نکلا ہے۔
فلسفہ ابھی تک شک سے باہر نہیں نکلا ہے۔ توجہ فرمائیے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علم ہمیشہ یقین تک پہنچاتا ہے، بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ علم بعض مقامات پر یقین تک پہنچاتا ہے، اور فلسفہ اپنے وجود میں آئے دن کے لیے اب تک شک سے باہر نہیں نکل سکا۔ فلسفے کے بارے میں امام عالی مقام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ بشرطے کہ جو علوم فلسفے سے وجود میں آئے ہیں اور جن علوم نے انسان کو بعض ایقان تک پہنچایا ہے، انہیں غلطی سے فلسفہ نہ سمجھ لیا جائے۔ جس دن سے یونان میں فلسفہ وجود میں آیا، اس دن سے لے کر آج تک یہ بحث پائی جاتی ہے کہ یقین کیا ہے اور شک کیا ہے، اور کیا بنی نوع انسان ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ شک نہ کرے، اور کیا شک اور یقین کے درمیان پایا جانے والا فرق ظاہری فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو جوش نے خدا کے ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں اپنی کوہنیاں اور گھٹنے لہو لہان کیے اور خونم خون ہوئے اور آخر میں خود کو جاہل قرار دیا، اس کے بارے میں دیکھیے امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں شک جہل سے عبارت ہے، اور یہ بات درست ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس نقطے کو بتمام و کمال سمجھتے تھے کہ خدا لامحدود ہے اور انسان کی عقل محدود ہے، تو محدود جو ہے وہ لامحدود کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، دیکھو ایک بانجھ عورت خدا کا تصور یوں کرتی ہے کہ خدا وہ ہے جو بچہ دیتا ہے، ایک کسان خدا کا تصور کرتے وقت سوچتا ہے کہ خدا وہ ہے جو کھیتوں پر مہ برساتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بھیڑ کے پاس عقل کہیں ہوتی تو شاید وہ یوں سوچتی کہ خدا وہ ہوتا ہوگا جس کے ایک ڈنک ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ھذا مقدار عقولکم لا مقدار لہ، کہ یہ تو تمہارے لوگوں کی عقلوں کی مقدار ہے، اس کی تو کوئی مقدار ہے ہی نہیں۔ تو یہ عقل کی مقدار ہے، خدا کی کوئی مقدار نہیں۔ اور جوش ملیح آبادی کا یہ کہنا، جو ادھر جوش ملیح آبادی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی مرضی کا خدا چاہتے تھے کہ خدا ایسا ہونا چاہیے جیسے وہ سوچتے ہیں، تو وہ مثال کے طور پر جوش صاحب بدصورتی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مہاتما گاندھی سے ملے تو ان کے بارے میں لکھا کہ ان کی صورت نے میرے ذوق جمال پر تڑاک سے تھپڑ مارا۔ کراچی کے کسی کالج میں مشاعرہ تھا، جوش صاحب کو مسند صدارت پر بٹھایا گیا۔ نظامت کے فرائض سر انجام دینے والا شخص نہایت کریہ صورت اور گہرے کالے رنگ کا شخص تھا۔ چند ہی منٹ کے بعد جوش صاحب نے بے چین ہو کر منتظم اعلیٰ کو بلایا اور کہا اس شخص کو ہٹا دو یہاں سے۔ تو نہ جانے 100 طرح کے بہانے کر کے اس بیچارے کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو جوش صاحب بدصورت لوگوں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اگر ہم اللہ میاں ہوتے تو چاہے چند ہی لوگوں کو بناتے لیکن بہت خوبصورت ہوتے۔ تو خدا نے یہ کیسی دنیا بنائی ہے کہ بے شمار بدصورت لوگ پیدا پھر وہی ہے کہ مطلب پھر امام عالی مقام امام جعفر صادق یاد آتے ہیں کہ ھذا مقدار عقولہم لا مقدار لہ۔ ریب و تشکیک کے باوجود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد و بے انتہا عقیدت تھی، اور اردو کے معروف انشاء پرداز چودھری محمد علی رضوی کی بیٹی ہما اخلاق حسین نے مجھے بتایا کہ جوش صاحب کہا کرتے تھے
کہ اللہ میاں سے تو میں اچھی طرح لڑ لیتا، مگر وہ تو ہمیشہ علی کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہی نے، ہما بیگم نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جوش صاحب نے ایک نظم امیر المومنین کی شان میں کہی، اور وہ نظم چھپنے کے لیے پرنٹنگ پریس میں چلی گئی۔ آدھی رات کو جوش صاحب نے سوچا کہ اگر فلاں مصرع جو ہے وہ یوں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، فلاں شعر یوں ہوتا تو کیسا ہوتا۔ اب یہ خیال جو ہے یہ شدت پکڑتا چلا گیا، لیکن بے بسی یہ تھی کہ وہ آدھی رات کو پرنٹنگ پریس والوں کو فون کر کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے مصرے یوں بدل دو اور میرا شعر یوں بدل دو۔ خیر، صبح ہوئی تو افتاں خیزاں جلدی سے بھاگ کے پرنٹنگ پریس پہنچے اور نظم کے پروف منگوائے، اینک لگائی، قلم نکالا کہ اصلاح کر سکیں، تو کہنے لگے کہ بھئی خدا کی قسم جیسے میں نے سوچا تھا ویسے ہی مصرے موجود تھے وہاں۔ تو یہ امیر المومنین نے سب، ان کے ایما پہ اصلاح ہو گئی۔ ایک طرف تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ یعنی ان کے خیالات اور ان کے عقائد بالکل زیر و زبر رہا کرتے تھے، گھڑی میں کچھ۔ اور جوش کے حدیقہ افکار میں کئی موسم آئے، کئی آندھیاں آئیں، کئی طوفان آئے، لیکن حسین علیہ السلام سے جو ان کو عقیدت تھی وہ ہمیشہ ہر آندھی سے، ہر طوفان سے محفوظ و مامون رہا۔ جوش صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زندگی میں، ان کی ساری زندگی حیرت انگیز واقعات سے بھری ہوئی زندگی۔ آپ کبھی یادوں کی بارات پڑھیں، اس میں 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی جوش کو، اور ایک واقعہ تو بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایک نامعلوم سی خوشبو۔ تو بیوی کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کپڑے سونگھے اور کہا کہ کس عورت کے پاس سے لیٹ کے ابھی آئے ہو تم میرے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہ کرو، کچھ اور بات ہے، دوسرے کمرے میں چلو۔ دوسرے کمرے میں لے گئے، وہاں وہ خوشبو نہیں تھی۔ پھر بیوی کو اسی کمرے میں لے کے آئے، وہاں وہ خوشبو تھی۔ تو جوش نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنے منہ پہ تماچے مارے اور کہا کہ میں نے گستاخی کی، جو ایسی باتیں کی ہیں تمہیں بشارت ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی صبح کے وقت نوکرانی آئی، اس نے بھی گہرے گہرے سانس لیے اور کہا یہ خوشبو کیسی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اتنا کچھ اگر واقعہ ہو گیا ہوتا کسی اور شخص کے ساتھ تو وہ بس یہی کہتے کہ یعنی رسول خدا کی بشارت ہوئی ہے، اور یہی دین جو ہے نا اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہ بار بار ریب و تشکیک میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک صاحب حیدرآباد دکن میں تھے، مولوی احمد حسین صاحب، تو وہ ایک مجذوب بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ۔ جب جوش صاحب کو حیدرآباد سے نکل جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو 10 دن بقیہ رہ گئے ہیں وہ آپ میرے پاس آیا کریں اور میں آپ کو بہت کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ 10 دن تک ان صاحب نے بہت کچھ سمجھایا اور کہا کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی جو مرضی ہو، جتنا بھی آپ شک کرنا چاہیں شک کر لیں، لیکن جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو 1 مہینے تک میں برابر آپ کے خواب میں آتا رہوں گا،
اور 1 مہینے کے بعد یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جب اب میرے مرنے میں جب 6 مہینے باقی رہ جائیں گے تو ایک دفعہ آپ سے مل کے جاؤں گا۔ تو جوش صاحب لکھتے ہیں کہ وہ مسلسل 1 مہینے تک میرے خواب میں آتے رہے۔ تو چلیے میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے دماغ کی قوت تھی کہ میں خواب میں ان کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ مگر یہ کیا تھا کہ مرنے سے 6 مہینے پہلے وہ مجھ سے ملنے آئے اور مل کے چلے گئے۔ اس میں تو نہ کوئی وہم ہو سکتا ہے نہ کچھ۔ اور وہ جب مجھ سے مل کے گئے تو 6 مہینے کے بعد ان کے انتقال کی خبر آ گئی، اور وہ یہ پیشگوئی کر گئے تھے کہ جوش صاحب مرتے وقت آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ نہیں معلوم ہے، بالکل میرے پاس کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کہ کل مجھے اکبر صاحب نے بتایا کہ یگانہ چنگیزی نے مرنے سے 1 دن پہلے 4 لوگوں کو گواہ کیا اور کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم گواہ ہیں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں یہ قیاس کرنا چاہتا ہوں کہ جوش صاحب کا بھی خاتمہ بالخیر ہی ہوا ہوگا۔ اور اب تھوڑی سی گفتگو میں ان کی شاعری پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں جو میں نے بتائیں جوش کے بارے میں، کچھ تو آنکھوں دیکھی تھیں، کچھ لوگوں سے سنی، اور میں بہرحال اس دور کا آدمی ہوں جس میں جوش نے اپنی عمر کا خاصا بڑا حصہ گزارا۔ تو یہ ہے کہ میں بہت ہی اگر احتیاط سے بھی کام لوں تو بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جوش عہد حاضر کے نہایت عظیم شاعر تھے، نہایت درجہ قادر الکلام شاعر تھے، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ ان کے دور میں کوئی اتنا بڑا قادر الکلام شاعر کوئی اور بھی ہو۔ اس قدر کو قدرت تھی کلام پہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں تک کہ ربائی کی صنف کا تعلق ہے تو اس میں تو بالکل ہی ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اقبال کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی زندگی میں ایک ربائی بھی نہیں کہہ سکے، اور 4 مصرے جو وہ نظم کرتے تھے ان کو انہوں نے ربائی کے عنوان سے شائع کیا ہے کہ یہ رباعیات ہیں، حالانکہ وہ ربائی کی کسی بھی بحر میں نہیں آتے۔ جوش صاحب ربائی نہایت عمدہ کہتے تھے۔ دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، اسلوب سخن نیا نکالا ہم نے، ذرات کو چھوڑ کر رقیبوں کے لیے مہتاب پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے۔ اور کہتے ہیں کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، الفاظ کے سر پر نہیں ہوتے معنی، الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو۔ اور یہ کہ ان کی رباعیاں ایسی کہ ان میں باقاعدہ ایک ڈرامہ اور ایک مکالمہ موجود ہوتا ہے۔ یہ رات گئے عین طرب کے ہنگام، بڑی ملحدانہ ربائی ہے، اللہ معاف کرے ان کو۔ یہ رات گئے عین طرب کے ہنگام، اور پڑھتے اس طرح سے تھے کہ یہ رات گئے عین طرب کے ہنگام، پرتو سا گرا پشت سے کس کا سر جام۔ اب دیکھیے آگے مکالمہ ڈائلاگ، تم کون ہو؟ جبریل ہوں، کیوں آئے ہو؟ یہ رات گئے عین طرب کے ہنگام، پرتو سا گرا پشت سے کس کا سر جام۔ تم کون ہو؟ جبریل ہوں، کیوں آئے ہو؟ سرکار فلک کے نام کوئی پیغام۔
تو 4 مصروں میں ایک مکمل ڈرامہ، ایک مکمل کہانی، یہ صنائی اور یہ کرافٹ مین شپ جوش کے سوا مجھے اور کہیں نہیں ملتی. اگر آپ کو ملی ہو تو مجھے ضرور بتائیے. اچھا، رباعی جوش سے بہت زیادہ راضی تھی اور جوش رباعی سے بہت زیادہ راضی تھے. میرا خیال ہے کہ اگر جوش چاہتے تو وہ اتنے قادر الکلام شاعر تھے کہ وہ مسلسل رباعی کی صنف میں باتیں کر سکتے تھے. مجھے اس وقت صرف ایک رباعی کہنے والا شاعر یاد آ گیا اور یقیناً قابل قدر ہے، سید محمد صفدر آہ سیتا پوری. انہوں نے صنف رباعی میں ایک پورا ڈرامہ لکھا ہے جس میں ڈرامے کا ہر کردار جو ہے وہ رباعی میں بات کرتا ہے. مگر وہ تو صرف ایک ہی ڈرامہ ہے. جوش صاحب نے تمام زندگی رباعی میں ڈرامے کیے ہیں اور ایسی خوبصورت رباعیاں. آنسو آنکھوں میں کس لیے اے جان، جھوٹا ہے یہ آئینہ میری بات کو مان، میری آنکھوں میں دیکھ اپنا مکڑا، تو کیوں ہے اداس اداس تیرے قربان. اچھا، بے مائگی نیاز و افلاس سے گداز، نہ داریے عشوہ تہی دستی ناز، کوتاہ نگاہوں کو بتاؤں کیوں کر، کیا حادثہ عظیم ہے یہ عمر دراز. اچھا، ایسی رباعیاں بہت ہیں جن میں جوش نے لمبی عمر کو ایک بڑا عذاب کہا ہے. اور ایک رباعی میں تو یہاں تک کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں خدا سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے درازی عمر کی مانگوں گا دعا، اس درجہ تو بے حیا نہیں ہوں یار. اچھا، پھر ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شام کو اسلام آباد میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی سائڈ واک پر جا رہے تھے. چلتے چلتے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، انسان کی عمر 200 سال ہونا چاہیے، کیونکہ جو ابتدائی 100 سال ہیں، یہ ابتدائی کا لفظ ہے توجہ نہیں، ابتدائی 100 سال ہیں وہ تو حماقتوں میں گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جب شعور آتا ہے تو اول تو کوئی 100 سال پہنچتے ہی نہیں 100 سال کی عمر کو. تو انسان کی عمر جو ہے وہ 200 سال ہونا چاہیے. اور میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میرے پوتے اور پوتوں کے پوتے دیکھیں گے کہ بالآخر انسان کی عمر جو ہے وہ 200 سال ہو جائے گی. تو اس طرح کی متضاد باتیں ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو بانک پن جوش کی رباعیوں میں ہے بس وہ انہی کا کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ دوسرا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ امام حسین کی تعریف میں کچھ کہتے ہیں تو ان کی شاعری کا پورا جلال اور جمال اور ان کا پورا بانک پن اور ان کی پوری صنائی اور ہنرمندی جو ہے وہ سمٹ کے آ جاتی ہے. یہ امام حسین کی شخصیت سے یہ کام کسی اور نے پہلے نہیں لیا، کیونکہ وہ باقاعدہ امام حسین کے انداز خطابت سے، ان کی کردار سے، ان کی گفتار سے اور ان کے ایثار سے اور ان کی شہادت سے جو کام جوش نے لیا ہے اور جو پیغام دیا ہے، باقاعدہ وہ ایک ریولیوشنری شاعر پوری طرح سے نظر آتے ہیں. اور وہ جو حسین اور انقلاب کے نام سے ان کی نظم ہے، وہ اس کے پردے میں انہوں نے بالکل انگریزوں سے بغاوت کی باقاعدہ تعلیم و تلقین کی ہے. ہوتا ہے جو سماج میں جو یا انقلاب، ملتا ہے اس کو مرتد و زندیق کا خطاب، پہلے تو اس کو آنکھ دکھاتے ہیں شیخ و شاب، اس پر بھی وہ نہ چپ ہو تو پھر قوم کا عتاب،
بڑھتا ہے ظلم و جور کے تیور لیے ہوئے، تشنی و تانو دشنو و خنجر لیے ہوئے، اٹھتا ہے غلغلہ کی زندیق نامراد، کج فکر و کج نگاہ ہو کج اخلاق و کج نہاد، پھیلا رہا ہے عالم اخلاق میں فساد، اے صاحبان جذبہ دیرینہ جہاد، ہاں جلد اٹھو تباہی باطل کے واسطے، جنت ہے ایسے شخص کے قاتل کے واسطے۔ اور بالخصوص جب ہو حکومت کا سامنا، روب و شکو ہو جاہ و جلالت کا سامنا، شاہان کج کلاہ کی ہیبت کا سامنا، قرناؤ تبلو ناوک و رایت کا سامنا، لاکھوں میں وہ ہے ایک کروڑوں میں فرد ہے، اس وقت جو ثبات دکھائے وہ مرد ہے۔ اور بالخصوص بند ہو جب ہر در نجات، حق تشنہ لب ہو دشت میں باطل لب فرات، دست اجل میں ہو زن و فردن تک کی ذات، حائل ہو مرگ زیست میں لے دے کے ایک ذات، یہ وہ گھڑی ہے کانپ اٹھے شیر نر کا دل، اس تہلکے کو چاہیے فوق البشر کا دل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوش کا تمام جلال و جمال سمٹ کے اس وقت مرکوز ہو جاتا ہے جب وہ حضرت امام حسین اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں کچھ کہتے ہیں۔ اور دوسری صنف جو ہے وہ ان کی ربائی ہے۔ ربائی میں مجھے عہد حاضر میں، اور میں اپنے دائرے کو خود ہی تنگ کر رہا ہوں، عہد حاضر میں ان جیسا ربائی کہنے والا کوئی عظیم شاعر اور نہیں ملتا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ فیڈ بیک دیں۔